سب سے بری چڑیلیں ہوتی ہیں کہ جن ہوتے ہیں؟ دیکھو میں بتاؤں، جیسے انسانوں میں ہوتا ہے نا، کوئی اچھے کوئی برے کوئی درمیانے، زیادہ تر جو جنات ہیں، جو خالص جو شیطانی جن نہیں ہیں، وہ کسی کو مداخلت نہیں کرتے اپنا ان کا، لیکن مسئلہ ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہ بھی وہیں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کبھی ہم نہ چاہتے ہوئے انسانوں کو چونکہ نظر نہیں آتے، ان کی ٹیریٹری میں ہم کوئی غلاظت پھینک دیتے ہیں، کوئی بد تہذیبی ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات بعض جنات بہت عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس لیے، اور بعض تو صرف شیطانی ہوتے ہیں، ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا یا نقصان پہنچانا. اور بعض جنات یا اس طرح کی چیزیں جو ایسے عامل جو ان کو قابو کر کے استعمال کرتے ہیں آپ کے خلاف، جنہیں ہم موکلین کہہ سکتے ہیں یا اس طرح کی، بہر اتنی اقسام ہے، کوئی چڑیلیں ہیں، کوئی پریاں ہیں، کوئی جن زادیاں ہیں. اور جو چڑیل کا کانسیپٹ ہے نا، ایک نیگیٹو مخلوق کا کانسیپٹ ہے، جو نیگیٹیوٹی اور کالا جادو کرنے والی اور شیطان کی ماننے والی ہوتی ہے. جو جنات ہیں، جو مسلم جنات ہیں، وہ بہت نماز روزہ جیسے انسان نیک ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کے پاک باز، نیک اور صاحب علم ہوتے ہیں. بلکہ آپ کو میں نے حضرت دادا دربار رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی حجویری کے دربار کی بات بتاؤں، وہاں تو جو لوگ ریگولر جاتے ہیں جمعراتوں کو یا اس طرح، انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ نوافل پڑھ رہے ہیں یا نماز ساتھ پڑھنے والا بندہ، وہ سلام پھرو تو بندہ غائب، وہاں جنات حاضری دیتے ہیں ایسے بزرگان دین کے. تو مطلب اس لیے جنات میں بھی اچھے برے کی پہچان اور یہ تمام چیزیں، مطلب اچھا برا نیک بد سب ہوتے ہیں. کیا جن سے شادی کی جا سکتی ہے؟ بہت سے ایسے ڈراماز بھی دیکھے جن میں جنات سے شادیاں ہوئیں، تو کیا ریئلٹی میں شادی ممکن ہے؟ دیکھیں یہ بہت عام آسانی سے کام ہونے والا نہیں ہے. بہت ریئر کیسز میں ایسے ہوا ہے کہ ایک کسی جن کی کسی عورت سے اور کسی مرد کی کسی جننی سے شادی. ایک تو خیر ہے میرے جاننے والے، ان کے ساتھ یہ تجربہ ہوا تھا. تو ان کی شادی ابھی چل رہی ہے کہ نہیں؟ وہ بہت دور ان کو کسی اور ملک میں لے گئی ہیں، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت کم عمری میں وہ لڑکا بہت عبادت کرتا تھا، بہت نیک، بلکہ اس کے جنات کی دیکھنے کی صلاحیت اس کے پاس بھی بے شمار تھی. وہ میرے کزن کا دوست بھی تھا. تو مغرب کے وقت نا یہ لوگ یہاں سے گزر رہے تھے، تو اس نے کہا نماز پڑھنی ہے. تو میرے کزن بردر نے کہا کہ یہ میری بہن کا گھر ہے، یہیں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، چائے بھی پی لیتے ہیں. اب اچھا اس کو بالکل میرے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. اب وہ واقعی کہ ینگ سا لڑکا، میں اس کو مطلب سیریس بھی نہ لوں، شاید اس طرح دیکھوں بھی تو کہ بھئی چھوٹا، وہ میرا بھائی تو جو ہے وہ میرا ہم عمر ہی ہے، لیکن وہ ایج کا لڑکا چھوٹا تھا. ہم بات چیت کر رہے ہیں، اس نے ایک دم کہا آپ جنات کو دیکھ سکتی ہیں نا؟ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ کہتا ہے آپ مجھے بتائیے. ہنس پڑی. میں کہا بس کوشش کرتی ہوں. کہتا ہے اچھا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے سکتا ہوں آپ کا؟ کیا؟ کہتا ہے میں اگر کچھ جنات یہاں کھڑا کر دوں، آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہاں کہاں کون سا جن ہے؟ اچھا میں کہا دیکھیں میں وہ حتمی بات نہیں کہہ سکتی، جو اللہ دکھانا چاہتا ہے تو ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے. میں کہا آپ کا کیا تعلق ہے؟ کہتا ہے وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا. بہرحال تو جناب اس نے ایک کارنر پہ دو جن، ادھر ایک بڑا جن، ادھر فیمیل جن، اس طرح کھڑا کر دیا. میں اس کو بتاتی کہ یہاں دو ہیں، یہاں ایک ہے، یہاں اس طرح بتاتی گئی. تو اس کو بہت ٹرسٹ آ گیا. اسی نے بتایا کہ وہ کام کے سلسلے میں ملیشیا گیا ہوا تھا اور وہ اپنے ہوٹل روم میں تھا. تو کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا کوئی کام کر رہا، میرا روم لاک ہر چیز. تو ایک دم ایک خاتون داخل ہو گئی. تو میں حیران کہ بند دروازے سے تم کیسے داخل ہو گئی، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو تمہاری بیوی ہوں. اس نے کہا کیا تمہارا دماغ خراب ہے، تم کون ہو؟ کہا میں جنات میں سے ہوں اور میں تمہاری بیوی ہوں. اس نے کہا تمہیں یہ کس نے بات کہی ہے، تم پاگل ہو؟ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، پینک ہو گیا. اس نے اس کی تصویر دکھائی. اس نے کہا میں کتنے ہزار سال سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، تمہیں میرے لیے منتخب کیا گیا ایز اے شوہر. تو وہ پتہ نہیں اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے راز ہیں. کسی کو سننے میں کوئی یہ کہانی لگ سکتی ہے لیکن اللہ کی زمین پہ بہت راز و نیاز ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے. بہرحال اس نے پھر جب ایسی چیزیں ہوئیں، وہ مسلسل ساتھ رہتی تھی.
پھر یہ مینٹلی اس نے کیا، پھر اس نے کہا نہیں نکاح تو میں تم سے کروں گا. پھر اس طریقے سے مجھے تو نہیں پتا کہ اتنے سالوں سے کیا معاملہ ہے. بہرحال اس کا نکاح ہوا پہلے یہاں سے. اچھا پھر وہ بہت کچھ بتانے لگا. لوگ بھی اس کو بہت زیادہ نا اپروچ کرتے تھے. مطلب اس نے مجھے میرا والا عربی جن کا بھی پورا بتا دیا، وہ کون ہے، کتنے سال اس کی ایج ہے، یہ ہے، بہت ڈیٹیلز. اور پھر اس نے مطلب کافی چیزیں مجھے بھی بتائیں اور دکھائیں. مطلب یہاں اس صوفے پہ بیٹھ کر اس نے مجھے روحانی سفر UK، میرے کزن کی طبیعت خراب تھی وہاں تک کرا دیا تھا. اس حد تک وہ پاورفل تھا. لیکن پھر اس کے بعد نا اچانک سے اس کا سب سے ڈسکنیکٹ ہو گیا، فون شون سب بند یہ وہ. تو پتہ چلا کہ میرے کزن نے بتایا کہ اس کے پیچھے لوگ بہت زیادہ آنے لگے تھے. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تمہیں راز نہیں دینے ہر ایک کو، یہ اللہ نے ہمارے لیے کچھ باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں. تو پھر اس کو لے کے وہ پتہ نہیں کسی اور ملک میں چلے گئے، اور پھر اس نے جو لوگ جانتے تھے اس بات کو ان سب سے ڈسکنیکٹ ہو گئے.